بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جو گزر گئے ان کا دکھ کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے یہ سوچ کر انہیں تیرے سامنے تھوڑی بھیجا تھا کہ وہ تیرے ہاتھوں موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر ان کے بدلے میں تو ہماری سہایتا کرنے پر تیار ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل کو بڑی ڈھارس ہو جائے گی۔ کیا تو ہمارے ساتھ چلے گا؟ کہاں؟ ہم انہی پہاڑوں میں رہتے ہیں، تھوڑا سا آگے۔ میں وہاں تجھ سے باتیں کروں گی، تجھے اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ ہم لوگ بہت ہی دکھوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اگر تو چاہتی ہے اور مجھ پر اعتبار کرتی ہے تو مجھے تیرے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھوں گا کیا ہے اور وہ کنری کا کتا کون ہے جس سے تو نفرت کرتی ہے۔ بھگوان کی یہی اچھا تھی، چل ہمارے ساتھ، اس نے کہا اور دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ مر گئے ہیں، ان کی لاشیں یہیں کہیں راستے سے ہٹا کر ڈال دو۔ ان کے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لے لو اور ان کے گھوڑے بھی اپنے قبضے میں کر لو، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگ اس کی حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے زیبرے پر سوار ہو گیا، اور پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اس کا رخ درے میں سامنے جانے والے راستے کی طرف تھا جدھر خود میں بھی جا رہا تھا، لیکن یہ سارا علاقہ پہاڑوں کا ایک طویل اور وسیع سلسلہ تھا، لیکن ان کی چڑھائی بڑی مشکل ثابت ہوئی۔ گھوڑوں کی تو بات ہی اور ہوتی، لیکن زیبرا اس چڑھائی پر بار بار پھسل رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کے گھوڑے بڑی آسانی سے یہ چٹانی فاصلے عبور کر رہے تھے۔ اس نے میرے زیبرے کی سست رفتاری کو دیکھا اور اس کے خد و خال کے تیکھے پن میں کچھ نرمی آ گئی۔ زیبرے سواری کے لیے نہیں ہوتے، حالانکہ تو اس پر بہت سج رہا ہے۔ اس کی کالی دھاریاں تیرے بدن کے کالے ریچھ کی کھال سے مل رہی ہیں اور اس کی سفیدی، لیکن پھر بھی اگر تو چاہے تو ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا لے لے جو خالی ہو چکے ہیں۔ اور اس کا کیا کروں؟ میں نے سوال کیا۔ اسے چھوڑ دے۔ نہیں، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑتا جو میرا تھوڑا سا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں چٹیل پہاڑیاں ہیں، بھلا ان میں یہ کیسے جی سکے گا؟ مر جائے گا۔ تو پھر یوں کر کہ اس کی گردن میں رسی باندھ کر اس کو ساتھ لے لے۔ ان پہاڑیوں کی دوسری طرف بڑی سرسبز و شاداب گھاس پھیلی ہوئی ہے، درخت بھی ہیں، اور تیرا یہ زیبرا وہاں آسانی سے جی سکے گا۔ یہ زیادہ بہتر ہے، میں نے کہا، اور زیبرے کی گردن میں گھوڑے سے نکالی ہوئی لگام ڈال دی، پھر اسے ایک گھوڑے کی پشت سے باندھ لیا، اور میں تن و من توانا کالے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ خاصی نرم ہو گئی تھی اور اس وقت تحسین آمیز نگاہوں سے مجھے گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہم آگے بڑھتے رہے، کالے پہاڑوں کا فاصلہ طے ہوتا رہا، اور اس کے بعد ایک پتلا سا تنگ درہ آیا، جس سے اندر داخل ہونے کے بعد ہم بلند ترین پہاڑوں کے دامن میں ان غاروں کے دہانوں پر پہنچ گئے جو بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ایسی جگہ کہ اگر ان کی جانب کوئی آنا چاہے تو اسے آسانی نہ ہو، تنگ درہ آنے والوں کو بآسانی اپنی لپیٹ میں لے سکے اور اس سے گزر کر دوسری جانب نکلنا مشکل ہو جائے۔ دوسرا کوئی راستہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ کسی دشمن کی ان غاروں تک رسائی ہو سکے، چنانچہ اس درے سے داخل ہونے والے آسانی سے ہلاک کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ یہ تیرا استھان ہے؟ ہاں، اب یہی ہمارا استھان ہے۔ اچھا ہے، اندر آ جا، یہ پہاڑی غار ہیں، اس میں ہم اپنی دنیا بسائے ہوئے ہیں۔ یہ زیادہ آرام دہ تو نہیں ہے، سپاہیوں کا مسکن ہے، یہ یہاں عیش و عشرت کا گزر نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ تیری دوستی حاصل کرنے کے لیے تجھے یہاں ہر آسائش فراہم کروں۔ وہ میرے ساتھ سامنے نظر آنے والے وسیع و عریض غار کے دہانے سے اندر داخل ہو گئی۔ دہانہ بہت وسیع تھا اور اس کی مطابقت سے اندر کا غار بھی بے حد کشادہ تھا، ٹھنڈا اور آرام دہ۔ یہاں ضروریات زندگی کا بہت سا سامان پڑا ہوا تھا، تلواریں، کھانڈے ایک جانب بار تھے، ایک طرف کچھ بستر بچھا دیے گئے۔ یہاں تو آرام کرے گا۔ یہاں میں رہتی تھی، لیکن میرے لیے ایسے اور بہت سے غار موجود ہیں۔ نہیں، یہ جگہ تیری ہے، یہ تیرے ہی لیے ہونی چاہیے۔ مجھے اتنے بڑے غار کی ضرورت نہیں ہے، آرام کے لیے میں کسی کھلی چٹان پر بھی وقت گزار سکتا ہوں۔
نہیں مہمان، ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آگیا دے، بعد میں واپس آ کر میں تجھے اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ اب جب کہ یہاں دوستوں کی حیثیت سے آ گیا ہے تو ہم تیری دوستی پر پورا پورا بھروسہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے بابا نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تو کھمبا کیوں کا ہمدرد ہو، لیکن جو کچھ بھی ہے میں نے اسے اپنے بھاگ پر چھوڑ دیا ہے۔ جا پھر آرام کر، لباس تبدیل کر اور اس کے بعد میرے پاس آ، بعد میں تجھ سے بات کروں گا۔ میں نے شان بے نیازی سے کہا اور وہ ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر غار سے باہر نکل گئی۔ میں یہاں بھی آرام سے پھیل گیا۔ کچھ دیر کے بعد دو افراد تھالوں میں پھل لیے ہوئے آ گئے اور خاموشی سے میرے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ میں نے ان پر توجہ نہیں دی اور خاموشی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ پھر وہ آ گئی، لیکن بدلے ہوئے لباس میں، عورت کا اصل روپ دھار کر۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ بیاس نام ہے میرا اور میں منوش ہوں۔ اسے کھا۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ایک نارنگی اٹھائی اور اسے چھیل کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے نارنگی کی چند پھانکیں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں اور اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ابھر آئے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مت بھومیکا کے نام سے یہ لوگ مجھے پکارتے ہیں، مگر یہ میرا نام نہیں ہے۔ میرا پرانا نام شبھائی ہے۔ مت بھومیکا میرا عرف ہے۔ وہ مجھے انتقام کی دیوی کہتے ہیں۔ تو کس سے انتقام لینا چاہتی ہے؟ اس کے خد و خال پھر بدل گئے، لیکن مجھے اس کے چہرے کے یہی نقوش پسند تھے۔ ان میں اس کا سارا وجود تمتماتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے آگے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ ہماری ریاست کا نام گرچندی تھا۔ چھوٹی سی ریاست تھی مگر خوشحال، خوشیوں کا جھولا جھولتی ہوئی۔ میرا بھائی شیوا راج کرتا تھا، ہنستا بولتا، خود بھی خوش رہنے والوں میں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے والوں میں۔ مگر راج کھمبا آ گیا، بھگوان اس کا ناش کرے۔ وہ پاپی سارے سنسار سے جلنے والوں میں سے تھا۔ اس کے من میں سارے سنسار کی آگ سمائی ہوئی تھی۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا تھا اپنی راجدھانی میں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ساری راجدھانی سے اناج اٹھا لیا اس نے، پوری کھیتی باڑیاں اپنے قبضے میں کر لیں۔ کیوں؟ راکشس جو ہے، اس کے سپاہیوں نے ساری ریاست سے اناج اٹھا لیا اور پھر راج کھمبا کیا نے اعلان کیا کہ جو جوان سینا میں شامل ہو جائیں گے ان کے پریوار کو اناج ملے گا، ورنہ نہیں۔ اور بیاس اس طرح اس نے بہت بڑی سینا بنا لی۔ بوڑھے اور عورتیں کھیتی باڑی کرتیں اور جوان جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ پاپی نے 3 ریاستوں کو تباہ کر دیا۔ پھر اس نے گرچندی کی طرف دیکھا۔ مان چرن میرے بھائی کا گہرا دوست تھا، مالسی ریاست کا راجا۔ وہ بہت بہادر ہے اور اس کی سینا بھی بڑی ہے۔ شیوا نے حالات کا اندازہ لگا کر کچھ لوگوں کو مان چرن کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ مان چرن کو بتائیں کہ گرچندی خطرے میں ہے۔ ادھر وہ لوگ چلے اور ادھر راج کھمبا نے گرچندی کو گھیر لیا۔ شیوا نے صلح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ وہ ڈرنا نہیں جانتا۔ تب راج کھمبا کیا نے جواب دیا کہ وہ آ کر اس کے چرن چھوئے اور گرچندی کے خزانوں کی چابی اس کے چرنوں میں رکھ دے۔ سیانوں نے منع کیا تو اپنے آدمیوں کی جان بچانے کے لیے اس نے سیانوں کی نہ مانی اور پاپی کھمباکیا کے پاس چلا گیا۔ 6 جوان اس کے ساتھ تھے، مگر راج کھمباکیا شیطان تھا، اس نے سب کو مار ڈالا، میرے بھائی کو بھی۔ اس کے بعد ان کی لاشیں گھوڑوں پر ڈال کر گرچندی پہنچا دیں۔ گرچندی کے سورما بھی کٹ مرنے چل پڑے، مگر وہ بہت کم تھے۔ انہیں شکست ہوئی اور راج کھمباکیا نے گرچندی لوٹ لی۔ میں ان تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ نکل آئی اور یہاں چھپ گئی۔ اب مجھے مان چرن کا انتظار ہے، وہ ضرور آئے گا اور ہم راج کھمباکیا سے بدلہ لیں گے۔ کیا ریاست مالسی بہت دور ہے؟ ہاں، مگر مان چرن کو کیسے پتا چلے گا کہ تم یہاں ہو؟ یہی وہ راستے ہیں جہاں سے وہ گزرے گا۔ میں نے گردن ہلائی، پھر کہا، ایک بات اور پوچھوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا؟ بڑا وشواس ہے مجھے، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے اور کچھ نہیں پوچھا۔ میں ان سب کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں سوالات کرتی رہتی تھی اور میں اسے بہلاتا رہتا تھا۔ البتہ وہ ایک با کردار لڑکی تھی۔ میں نے اس کے اندر عورت کی لچک کبھی نہیں پائی، البتہ کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ میرے لیے الجھی ہوئی ہے۔ ایک دن میں نے اس سے سوال کیا، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے بعد تم کیا کرو گی؟ بھگوان جانے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیوں، کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم ایک نوجوان اور نوخیز لڑکی ہو؟ میرے اس سوال پر اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔
اپنے بھائی کی موت کے بعد میں نے خود کو عورت سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں تو اب صرف نفرت اور انتقام کی دیوی ہوں، اور اسی لیے میرے ساتھی مجھے بھومیکا کہتے ہیں۔ ہاں، اگر میں راج کھمباکیا سے انتقام لینے میں کامیاب ہو گئی تو شاید کبھی میرے اندر کی عورت جاگ اٹھے، اور اگر ماری گئی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ میں تم سے پیشگوئی کرتا ہوں کہ راج کھمباکیا تمہارے ہی ہاتھوں مارا جائے گا۔ میرے ان الفاظ پر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ اگر ایسا ہو سکا تو اس کے بعد میرے من میں کوئی اور منوکامنا نہیں رہے گی، لیکن تمہیں میرے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ارے کیوں؟ یہ بات تم نے کیسے کہی؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اپنے بارے میں جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے مجھے اس سے اطمینان ہو گیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت انوکھے ہو، دوسروں سے بالکل الگ، مگر تم کون ہو یہ تم نے آج تک نہیں بتایا۔ میں اب تمہیں مجبور بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ میری منزل نہیں ہے۔ ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے، عموماً باہر نکل جایا کرتے تھے، کبھی کبھی سرسبز و شاداب گھاس پر ہم شکار بھی کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی ایسے ہی نکل آئے تھے اور ہمیں اپنی قیام گاہ سے دور پہاڑیوں میں رات ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنے لیے ایک جگہ منتخب کر لی اور رات وہاں گزاری، لیکن ایک صاف ستھری رات۔ دوسری صبح ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اب ہم ایسے ڈھلوانوں سے اتر رہے تھے جو انتہائی پرخطر تھے، لیکن اطراف کے علاقے اتنے خوبصورت کہ وہاں سیر و سیاحت کو جی چاہے۔ ہم ایک حسین وادی میں پہنچ گئے جہاں آبشار سے گرنے والا پانی ایک ننھی سی بل کھاتی ہوئی ندی کی شکل میں آگے بڑھ رہا تھا، اور یہاں پہنچ کر ہم تھوڑی دیر رکے۔ شبھانی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا اس ندی میں نہانے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو نہا لو۔ نہیں۔ کیوں؟ من کی آشا پوری ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی آشاؤں کو گہری نیند سلا دیا ہے۔ کوئی آشا میرے من میں پھوٹے تو میں اس سے جنگ کرتی ہوں۔ کیوں آخر؟ تمہیں بتا چکی ہوں، بار بار بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے بھائی کی موت کے انتقام سے پہلے خود کو انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں خاموش ہو گیا اور ہم سست رفتاری سے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اطراف میں غاروں کے چھوٹے چھوٹے دہانے نظر آ رہے تھے۔ بہرحال کافی سفر طے کرنے کے بعد ہم وہاں سے واپس پلٹ پڑے، اور اس کے بعد کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دن بھی شام کا وقت تھا۔ ہم ایک پتھر پر خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک ہی دور سے چیخیں سنائی دینے لگیں۔ میں اور شبھانی چونک پڑے۔ ہم نے حیران نگاہوں سے چیخنے والے کو دیکھا۔ ایک بلند چٹان کی چوٹی پر موجود کچھ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ رہے تھے۔ شبھانی ایک لمحے کے لیے عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو مان چرن کا لشکر آ گیا ہے یا پھر کنری کے کتے کو ہماری خبر مل گئی ہے۔ فکر مت کرو، اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ میں موجود ہوں شبھانی۔ پہاڑ کی بلند چوٹی پر پہنچ کر ہم نے اسی عظیم الشان لشکر کو دیکھا۔ وہ مان چرن کا لشکر ہی تھا، کافی بڑا لشکر تھا، ہتھیاروں سے لیس ادھر آ رہا تھا۔ شبھانی نے جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو منظم کیا، مجھے ساتھ لیا، اور اس کے بعد اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی لشکر کی جانب چل پڑی، اور کچھ دیر کے بعد وہ اس تنومند شخص کے سامنے پہنچ گئی جو ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ شبھانی کو دیکھ کر وہ نیچے اتر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور میرا دوست کہاں ہے؟ شبھانی نے سر جھکا لیا اور مان چرن اس کے قریب پہنچ گیا۔ شبھانی، شیوا کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، میرا استقبال کرنے والوں میں تم کیوں ہو؟ میرا دوست شیوا کہاں ہے؟ کنری کے کتے راج کھمباکیا نے شیوا کو مار ڈالا، گرچندی لوٹ لی۔ ہم لوگ ان پہاڑوں میں تیرا استقبال کرنے کے لیے رہ رہے ہیں مان چرن۔ مان چرن کی آواز میں تھر تھراہٹیں پیدا ہو گئیں۔ نہیں، میرا دوست نہیں مر سکتا، شیوا نہیں مر سکتا۔ تو جھوٹ بول رہی ہے شبھانی، جھوٹ مت بول، شیوا نہیں مر سکتا، یہ سچ ہے۔ آہ، کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے بتا، کیا میرا دوست اب اس سنسار میں نہیں ہے؟ ہاں، میں سچ بول رہی ہوں مان چرن، ہم تو اس کی چتا بھی نہیں جلا سکے۔ افسوس، افسوس میں وقت پر اس کے پاس نہ پہنچ سکا، لیکن جیسے ہی اس کے قاصد میرے پاس پہنچے میں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ آہ میرا دوست، میرا شیوا، مان چرن، ہم صرف تیرے انتظار میں جیتے تھے، ورنہ گرچندی کی موت دیکھنے کے بعد من نہیں چاہتا تھا۔ ہم صرف انتقام کے لیے جی رہے ہیں۔ تو جیے گی شبھانی، تو اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گی۔ مان چرن تجھے تیرے دشمن کی لاش کا تحفہ دے گا، چنتا نہ کر۔ میں ایک گوشے سے مان چرن کا جائزہ لے رہا تھا۔ خاصا عمر رسیدہ آدمی تھا، لیکن تنومند۔ البتہ نہ جانے کیوں میری ایک حس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ مان چرن کی آنکھوں میں کچھ عجیب سے تاثرات ہیں۔
اس نے شبھانی کو دوست کی بہن کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک دلچسپ منظر تھا اور میرے لیے کچھ نئی تجربات کا حامل۔ میرے دل و دماغ میں رقابت کا کوئی تصور تک نہیں ابھرا تھا، کیونکہ شاید میں اس منزل سے بہت آگے نکل چکا تھا، اور پھر صحیح معنوں میں اگر میرے دل میں کسی کے لیے رقابت پیدا ہونی چاہیے تھی تو وہ چندرکا کے کسی اور پریمی کے لیے ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر میں نے اپنے دل میں کوئی ایسا تصور پایا تھا تو وہ صرف چندرکا کا تھا، باقی سب آنے جانے والی شخصیتیں تھیں۔ حالانکہ اب میں چندرکا سے بھی بددل ہو چکا تھا، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ بھی ملودھا کی پنتھی ہے اور اس کا بھی ایک نظریہ تھا۔ کیا اس کائنات میں سچائیوں کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے؟ ہر ذی روح کسی نہ کسی لالچ میں مبتلا ہے۔ یہ بھی ایک تجربہ ہے، انسانوں کے لیے دلچسپ اور انوکھا تجربہ۔ مان چرن نے اپنے لشکر کے خیمے لگوا دیے اور اس نے اسی جگہ قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ راجکماری شبھانی اس کی آمد سے بے پناہ خوش تھی۔ میں نے البتہ ان سے دور ہی دور رہنے کو مناسب سمجھا تھا۔ اپنے آپ کو کسی اہمیت کا حامل ظاہر کر کے میں بے مقصد ذمہ داریاں قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی عورت کے حصول کے لیے اپنے اندر انتقام کے جذبے پروان چڑھانا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ البتہ ایک دلچسپی کا احساس مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں صورتحال کا جائزہ لیتا رہوں۔ خیمے لگ گئے اور پوری بستی آباد ہو گئی۔ مان چرن کا لشکر واقعی بہت بڑا تھا۔ شبھانی اسے دیکھ دیکھ کر پھولی نہیں سما رہی تھی۔ مان چرن کو میں نے اپنے اندازے کے مطابق شبھانی کے پیچھے ہی پیچھے لگے ہوئے دیکھا اور میں دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ پھر اسی رات میں نے اس خیمے کے قریب اپنے لیے جگہ حاصل کی جو مان چرن کا خیمہ تھا۔ سپاہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شبھانی کے ساتھی بھی اب اس لشکر کی آمد کے ساتھ ان لوگوں میں گھل مل گئے تھے۔ مان چرن اپنے خیمے میں تھا اور شبھانی ابھی چند لمحات قبل اس کے خیمے میں پہنچی تھی۔ میں نے خیمے کے اندر دیکھنے کا مناسب بندوبست کر لیا تھا۔ جس جگہ میں موجود تھا وہاں تاریکی تھی، جبکہ خیمے کے اندر مشعلیں روشن تھیں۔ شبھانی ایک حسین لباس میں ملبوس غمزدہ کیفیت میں مان چرن کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مان چرن کی آنکھوں میں ایک بھرپور مرد جھانک رہا تھا۔ اس نے کہا، اپنے دوست شیوا کو تو میں پرلوک سے واپس نہیں لا سکتا، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں تجھ سے شبھانی کہ اس کے دشمن اب بدترین حالات کا شکار ہو جائیں گے اور بہت جلد ان کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ پر ایک سوال میرے من میں بار بار آتا ہے۔ کیا؟ شبھانی نے آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ گرچندی پھر سے آباد کر دیں گے ہم، مگر ہماری راجدھانی بہت دور ہے، ہم وہاں رہ کر گرچندی کا جائزہ کیسے لے سکیں گے؟ مجھے نہ راج کرنے سے کوئی دلچسپی ہے مہاراج، اور نہ ہی میں گرچندی کی مہارانی بننا چاہتی ہوں۔ میری تو بس یہ منوکامنا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پاپی راج کھمباکیا کو موت کا مزہ چکھاؤں۔ ایسا ہی ہوگا، مگر اس کے بعد تو کیا کرے گی شبھانی؟ یہ تو بھگوان ہی جانتا ہے۔ سچ ہے، ایسے کام بھگوان ہی جانتا ہے، پر منش کے من میں کوئی نہ کوئی خیال تو ضرور ہوتا ہے۔ شیوا نے کہیں تیرا لگن کیا ہے؟ نہیں، تو پھر یہ فرض ہمیں ہی پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم شیوا کے دوست ہیں۔ بہت برس پہلے ہم نے تجھے دیکھا تھا شبھانی، چھوٹی سی بچی تھی، پر بھگوان نے تجھے بعد میں ایسے حسن سے مالا مال کیا کہ اب تو کوئی بوڑھا بھی تجھے دیکھ کر تیرے لیے پاگل ہو جائے۔ عورت کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ شبھانی کو مان چرن کے الفاظ میں کوئی خاص بات نظر آئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ اب شیوا تو اس سنسار میں نہیں رہا، ورنہ من کی بات ہم اس سے کہتے، اور ہمیں پورا پورا وشواس ہے کہ ہمارا دوست ہماری بات کو کبھی نہ ٹالتا، پر بھگوان کی اچھا اور انسان کی مجبوری ہمیں وہ سب کچھ تجھ سے کہنا پڑ رہا ہے جو ہمارے من میں ہے۔ کہہ دیں، برا تو نہیں مانے گی شبھانی؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مہاراج؟ گرچندی میں کسی کو بھی راجا بنا دینا، کنری کی شکست کے بعد تجھے ہم جو گرچندی میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اپنے ساتھ مالسی لے جائیں گے۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں مہاراج کہ میرے من میں کوئی آرزو نہیں ہے۔ میں تو سوچوں گی کہ مجھے جینا چاہیے یا نہیں۔ تجھے جینا ہوگا شبھانی، ہمارے لیے، ہمارے محل میں ہماری دھرم پتنی کی حیثیت سے۔ شبھانی کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا اور میں دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو میرے من میں وہ گھاؤ ہی بڑا گہرا ہے مہاراج، جو میرے بھائی کی موت کا گھاؤ ہے۔ کیا اس سے پہلے ایسی کوئی بات میرے منہ سے نکل سکتی ہے؟ نہیں، نکلنی بھی نہیں چاہیے، مگر ہم نے اپنے من کی بات تیرے کانوں تک پہنچا دی ہے، اور اب اس کے بعد ہم اس سمے تجھ سے بات کریں گے جب اپنا وچن پورا کریں گے۔ شبھانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک مزید باتیں ہوتی رہیں، اور جب شبھانی وہاں سے اٹھی تو میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔
میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، اب دیکھنا ہے کہ یہ دیوی جی کیا فیصلہ کرتی ہیں اس بارے میں تھوڑے فاصلے سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ ایک پتھریلی چٹان پر جا بیٹھی تھی جہاں آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، اور اس کے چہرے پر گہرے غور و فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ پھر اتفاق سے ایک پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ کر پھسل گیا اور شبھانی نے مجھے دیکھ لیا۔ مجبوراً مجھے اس کی طرف بڑھنا پڑا تھا، ورنہ وہ شک و شبے کا شکار ہو جاتی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سکون کا سمندر نظر آنے لگا۔ بھگوان کی سوگند، اس سمے تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ بیاس، آؤ بیٹھو، بڑی ضروری باتیں کرنا ہے تم سے۔ میں اس کے الفاظ پر غور کر کے مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ دیکھیں اب وہ کیا انکشاف کرتی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ شبھانی کے چہرے پر بے چینی کے آثار پھیلے ہوئے تھے، اس کی حسین آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اسے تسلی دوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی کیسی ہے۔ سنسار کتنی دکھ کی جگہ ہے بیاس، کبھی تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ میں نے خاموشی اختیار ہی کی تو وہ بولی، مگر سارے ہی مجھ جیسے بد نصیب نہیں ہوتے۔ اس سنسار میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں جیون میں مشکلوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑا۔ ہر ایک سے یہ سوال کر دینا تو بیکار ہی ہے۔ کیا بات ہے، بہت پریشان معلوم ہوتی ہو۔ ہاں، پریشان تو بہت سمے سے ہوں، اس سمے سے جب مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میرے سر سے سرپرستی اٹھ گئی ہے۔ انسان کتنا پرسکون ہوتا ہے جب دوسرے اس کی زندگی کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب جیون میں کٹھنائیں خود ہی آ پڑیں جنہیں خود ہی بھگتنا پڑے، تب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے۔ میرا بھائی، شبھانی سسکی لے کر خاموش ہو گئی۔ جانے والے جو اس سنسار سے چلے جاتے ہیں اپنی یادوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑ جاتے، لیکن یادوں میں کھو کر جیون کے سنہرے دن کھو دینا عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اس کا کیا کروں؟ اب کیا بات ہے، تم ان پہاڑوں میں چھپ کر مان چرن کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ مان چرن آ گیا اور اسے سب کچھ پتا چل گیا، کیا وہ تمہاری مدد پر آمادہ نہیں ہے؟ کیا وہ کھمباکیا سے ڈرتا ہے؟ مان چرن بہت دلیر ہے، تم نے اس کی سیناؤں کو دیکھ لیا، وہ ان علاقوں میں بڑی مشہور ہیں، اور راج کھمباکیا کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ مان چرن اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی جان نکل جائے گی۔ لیکن کیا؟ جب میرا بھائی زندہ تھا تو راج کھمباکیا کئی بار ہمارے ہاں آیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس کے سامنے یوں سمجھ لو میں اس کی گود کی کھیلی ہوئی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا ہے۔ لیکن اب میرا بھائی اس سنسار میں موجود نہیں ہے، اب وہ کس کی دوستی کے سہارے میرے لیے کھمباکیا پر حملہ کرے؟ اس کے لیے میں اب اس کے دوست کی بہن نہیں، صرف ایک سندر جوان ناری ہوں۔ وہ اپنی کوشش کے بدلے میں جیون بھر کے لیے میرا مالک بننا چاہتا ہے، ایک مرد بن کر مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ مگر کوئی مرد ہو تو ایسا کرے، میں نے کہا۔ وہ تو ایک بوڑھا آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے بہت سے تجربات اس کے وجود میں شامل ہوں گے، وہ اچھی تندرستی کا مالک ہے، لیکن جو کچھ تم کہہ رہی ہو اور جو میں سمجھ رہا ہوں وہ کیسے ممکن ہے؟ اس پاپی نے یہی کہا ہے کہ وہ میرے شریر کا مالک بننا چاہتا ہے۔ کیا کھمباکیا سے بدلہ لینے کے عوض؟ ہاں، اس نے کہا ہے۔ تم نے اسے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دیتی، سوچ میں ڈوب گئی اور یہ سوچنے لگی کہ بے سہارا عورتیں زندگی کیسے گزارتی ہیں۔ مگر تمہارے ساتھ تو اچھا خاصا لشکر ہے، تم چاہو تو اسے منع کر سکتی ہو، وہ واپس چلا جائے گا یا اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، بڑی پریشان ہوں، دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ کیا کہا تم نے اس سے؟ میں نے اس سے کہا ہے مہاراج کہ بھلا یہ سمے ایسا ہے کہ میں اس کی ایسی باتوں کو من سے سویکار کروں۔ اچھا کہا تم نے، پھر وہ کیا بولا؟ کچھ نہیں، وہ انتظار کرے گا، بوڑھا ہوس کا مارا ہے۔ اگر میں اسے اس بات کے لیے منع بھی کر دیتی ہوں، اگر اپنا یہ خیال واپس لے لیتی ہوں کہ میرے بھائی کے لیے وہ پاپی کنریوں سے جنگ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ زبردستی کرے گا؟ میرے ساتھ میرے آدمی ہی کتنے ہیں، اور پھر وہ جانتے ہیں کہ ان جنگلوں اور پہاڑوں میں رہ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ سارے کے سارے مان چرن کے انتظار میں تھے، اور اگر مان چرن اپنا کام کیے بغیر واپس چلا جاتا ہے تو وہ سب بھی منتشر ہو جائیں گے، بلکہ کون جانے ان میں سے بے شمار مان چرن کے لشکر کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں۔ ہمارے پاس اب کیا رکھا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر بولا، مگر شبھانی، گرچندی کے جیون کے لیے تمہیں عقل سے کام لینا ہوگا، اس پر یہی ظاہر کرتی رہو کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ تمہارے لیے پریشان کن نہیں ہے۔ عورت کے اندر بڑی طاقت ہے، وہ اگر چاہے
تو اپنی ناز و ادا کے ذریعے بڑے بڑے مردوں کو احمق بنا سکتی ہے۔ تم اس سے کہو کہ تم اپنے آپ کو اس کے چرنوں میں جھکا دو گی جو اس کے بھائی کے قاتل کو قتل کرے گا۔ فی الحال تم اتنا ہی کرو اور اس کے بعد صورتحال کا جائزہ لیتی رہو۔ شبھانی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، بھاگ میں یہ بھی لکھا ہے تو یہ بھی صحیح۔ بھگوان کی سوگند، مجھے اپنے جیون کی بالکل چنتا نہیں ہے، میں آج مر جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے بھائی شیوا کی چتا پر کھڑے ہو کر میں نے جو سوگند کھائی تھی میں اسے جیسے بھی ہو سکا پوری کروں گی، اور اگر سمے نے مجھے اس بوڑھے کے سامنے پہنچانے ہی کی ٹھانی ہے تو موت تو میرے بس میں ہے ہی، ہیرا چاٹ کر جیون کا انت کر لوں گی۔ ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد شاید شبھانی نے وہی کیا جو میں نے اس سے کہا تھا، کیونکہ مان چرن نے اپنا حلیہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے وہ ایک بہادر جنگجو سپہ سالار نظر آتا تھا، لیکن اب رنگ برنگے زرق برق کپڑوں میں اپنی عمر سے زیادہ جوان نظر آنے کی کوششیں کرتا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی سچائی تھی کہ اس کا لشکر عظیم الشان تھا۔ مالسی کا لشکر کسی سمندر کے مانند بہتا تھا، اور یقینی طور پر کھمباکیا کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ مالسی والے اس طرح شیوا کی موت کے بعد اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ شبھانی کی اب مجھ سے ملاقاتیں کم سے کم ہونے لگی تھیں۔ اس نے شاید میرے مشورے کو گرہ میں باندھ کر اپنے طور پر وہ سارا کھیل شروع کر دیا تھا جن کے تحت اسے آگے چل کر آسانیاں حاصل ہونے والی تھیں۔ میں نے بھی اس کا زیادہ پیچھا نہیں گھیرا۔ میں مان چرن کے لشکر میں آزادانہ گھوم پھر سکتا تھا۔ میں نے ان کے درمیان اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ میرا ان حماقتوں سے کیا واسطہ؟ میں تو اپنے یگ کا سفر کر رہا تھا، اور میرے دل میں رہ رہ کر چندرکا کی یاد چٹکیاں لینے لگتی تھی۔ پھر سارے معاملات طے ہو گئے اور مان چرن نے اپنا لشکر وہاں سے آگے بڑھا دیا۔ مجھے بھی ایک برق رفتار گھوڑا مل گیا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ راجکماری شبھانی چور نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہے اور رخ بدل لیتی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے اس جگہ کی ضرورت نہیں تھی۔ سفر جاری رہا۔ پھر راستے میں ہمیں چند گھوڑے سوار نظر آئے جو ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ شاید کنیری کے پہرے دار تھے، اور انہوں نے کنیری جا کر مان چرن کے لشکر کو خبر دے دی تھی، اور کنیری کا کھمباکیا یقینی طور پر مان چرن کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے کنیری سے باہر نکل کر مقابلے کا فیصلہ کیا، اور تیسری رات جب ہم وسیع و عریض دروں میں گھرے ہوئے ایک علاقے میں پہنچے تو ایک عظیم الشان میدان میں ہم نے کنیری کا لشکر پایا، لیکن کنیری والے مان چرن کے لشکر کو دیکھ کر اس طرح ساکت ہو گئے تھے، ان میں شاید بھاگنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اس کی فوجیں آگے بڑھ گئیں، اور آگے بڑھ کر انہوں نے کنیریوں کو گھیرے میں لے لیا۔ کنیری کچھ اس طرح دہشت زدہ تھے کہ انہوں نے خوف سے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور گھوڑوں سے کود کود کر دوزانو بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر امان طلب کرنے لگے۔ یہاں مان چرن کی وحشیانہ فطرت نگاہوں کے سامنے آئی۔ اس نے ان کی جاں بخشی نہ کی، اور شاید یہ اپنی نوجوان محبوبہ پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھانے کا عمل تھا۔ اس کے اشارے پر اس کے فوجی ہتھیار پھینکنے والوں پر ٹوٹ پڑے، اور یہ جنگ تو جنگ تھی ہی نہیں، کیونکہ قتل اور غارت گری کرنے والے انہیں مار رہے تھے جن کے ہاتھ میں تلوار تک نہ تھی۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ اصولی طور پر شکست تسلیم کرنے والوں کو امان دینی چاہیے تھی۔ میں نے دیکھا کہ خون کی پیاسی شبھانی بھی قتل عام میں مصروف تھی۔ اس کی تلوار نے اتنے جسموں کو گھائل کیا تھا کہ اس کا پورا بدن خون میں ڈوب چکا تھا، اور وہ وحشت میں ڈوبی ہوئی اپنے بھائی کی موت کا انتقام لے رہی تھی۔ مان چرن کا گھوڑا بازاروں، گلیوں اور میدانوں سے گزر رہا تھا۔ خونخوار فوجی اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ پھر میں نے شبھانی کو بھی اس کے قریب ہی دیکھا۔ ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ کر مان چرن نے اپنی تلوار بلند کی، اور لشکر اس کے گرد جمع ہونے لگا۔ تباہ کر دو، شبھانی کے بھائی شیوا کی موت کا بدلہ لے لو، اور اس کے بعد پھر وہی خون ریزی، نہتے انسانوں کا قتل۔ لیکن مجھے اس قتل و غارت گری سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری دلی کیفیت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہمارا رخ ایک بار پھر آگے کی سمت ہو گیا۔ کنیری فوجوں کو یہاں بدترین شکست ہوئی تھی، اور بات آگے تک پہنچ گئی ہوگی۔ پھر ہم ایک مضبوط قلعے کے سامنے پہنچ گئے جس کے چاروں طرف وسیع خندقیں پانی سے بھری ہوئی موجود تھیں۔ قلعے کے چاروں طرف مان چرن کا لشکر فروکش ہو گیا، لیکن وسیع و عریض خندقوں سے گزر کر قلعے کے دروازے تک پہنچنا بہت مشکل کام ہو رہا تھا، اور مان چرن اسی پریشانی کا شکار تھا کہ کس طرح قلعے کو عبور کرے۔ اس کی فصیلوں پر بے شمار سپاہی نظر آ رہے تھے، تیل کے کڑاؤ کھول رہے تھے،
بڑی بڑی پتھر پھینکنے والی لکڑی کی منجریکیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ اندازہ صاف ہو رہا تھا کہ اگر مانچرن کا لشکر یہ خندقیں عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور قلعے کی فصیلوں پر سے اس پر موت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اس رات قیام کے دوران مانچرن اپنی جیسی کاروائیاں کرتا رہا۔ اس نے جنگی چالیں بھی چلیں اور پھر ایک کامیاب حربہ آزمایا۔ سب سے پہلے اس نے وسیع و عریض منجریکیں تیار کرائیں جن کی مار بہت دور تک تھی۔ پھر ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ان منجریکوں سے قلعے کے دروازے پر بڑے بڑے پتھر برسانا شروع کر دیے، اور ایک دن صبح اس کا آغاز کیا تو دوپہر تک اس نے قلعے کے دروازے کو چکنا چور کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کنیری کی مصیبت آ گئی ہے۔